ناظرین السلام علیکم. پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. اس سے پہلے کہ اپنے مہمانوں کا تعارف کراؤں، چند اہم چیزیں ہیں جو سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد اپنے مہمانوں کی طرف چلیں گے. سب سے اہم جو چند باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں موجودہ سیاسی عدم استحکام کی بنیادی وجہ کیا ہے اور اس کا سب سے زیادہ ذمہ دار اس کا کون ہے، یعنی اپنے مہمانوں سے ہم پوچھیں گے. اور کیا موجودہ معاشی بحران صرف معاشی پالیسیوں کا نتیجہ ہے یا اس کے پیچھے سیاسی عدم استحکام بھی ایک بڑی وجہ ہے، دہشت گردی بھی ایک بڑی وجہ ہے، بیڈ گورننس بھی ایک بڑی وجہ ہے، انتظامیہ کی ناقص کارکردگی بھی ایک وجہ ہے، اداروں کے کمزور ہونے کی بھی کیا ایک بڑی وجہ ہے یا اور کوئی بڑی وجہ بھی ہے. کیا پاکستان اس وقت آئینی بحران سے گزر رہا ہے اور اگر گزر رہا ہے تو کیوں گزر رہا ہے، کیا وجوہات ہے، بیڈ گورننس اور انتظامی فقدان کی اصل وجہ کیا ہو سکتی ہے، کیا دہشت گردی کی جو دوبارہ بڑھ گئی ہے، بڑھتے ہوئے واقعات کیا صرف سیکیورٹی مسئلہ ہے یا پالیسی کی ناکامی ہے یا یہ بھی گورننس کا مسئلہ ہے. موجودہ سیاسی ماحول میں تمام ادارے اپنی آئینی حدود میں کام کر رہے ہیں، یہ اختیارات کا توازن متاثر ہو رہا ہے. ملک کو سب سے بڑا خطرہ کس چیز سے ہے؟ کیا بیرونی خطرہ زیادہ ہے اس وقت یا اندرونی خطرات اس وقت زیادہ ہیں؟ سیاسی عدم استحکام، معاشی بحران، دہشت گردی، آئینی بحران یہ ایک اہم مسئلے ہیں پاکستان کے. موجودہ حالات میں قومی ڈائیلاگ اور سیاسی مفاہمت ناگزیر ہے. کیا ہونا چاہیے؟ مہاجرائی کہاں تک جائے؟ موجودہ بحرانوں سے نکلنے کے لیے فوری طور پر کوئی سلوشن ہے کسی کے پاس؟ اگر ہے تو کیا کوئی ماننے کو تیار ہے؟ موجودہ سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی صورتحال برقرار رہی تو آئندہ پاکستان کو کتنے بڑے چیلنجز کا سامنا ہوگا. ایران امریکہ کے درمیان جو ایک بہت اہم ایشو ہے جو کہ اس کو بھی شامل ہم کریں گے. آپ نے دیکھا ہے کہ ایران امریکہ جو معاہدہ ہوا ہے، MOU سائن ہوا، بڑی دنیا میں چرچے ہوئے، بڑی فوٹو سیشن ہوئی، بڑی بڑی باتیں ہوئیں اور اس کے بعد نتیجہ یہی ہے کہ وہ MOUs دفن ہو گئے اور خود ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہہ کر کہ معاہدہ ختم ہو گیا اور پھر ایک دوسرے پہ حملے شروع ہو گئے ہیں. تو یہ دنیا کا امن کب بہتر ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اور امریکہ، ایران اور اسرائیل کا جو یہ ڈسپیوٹ ہے اور یہ جو لڑائی ہے اور جن مقاصد کے اوپر ہے اس کا کوئی سلوشن بھی ہے کسی کے پاس؟ ایران امریکہ تنازع کوئی مستقل حل نظر نہیں آتا ہے، اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ اسپین آج ایک بہت اہم جو ہے وہ میچ ہے اور وہ دنیا میں ایک بڑی تعداد میں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، بہت بڑی تعداد میں لوگ اس کی طرف توجہ ہے اور بہت بڑی سپورٹس ہے دونوں ٹیموں کو اس حوالے سے، اور وہ ہے اسپین اور ارجنٹینا کے درمیان 2026 کا ورلڈ کپ فٹ بال. ان ایشوز پہ بات کریں گے. میرے ساتھ جو مہمان ہیں وہ ان کا تعارف کراتے ہیں. میرے ساتھ ہیں اعجاز الحق سربراہ پاکستان مسلم لیگ، ضیاء سابق وزیر وفاقی وزیر رکن قومی اسمبلی، آپ کا بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں جوائن کیا. محمد علی دورانی صاحب، سابق وفاقی وزیر، سینئر سیاستدان، آپ کا بہت شکریہ آپ نے بھی جوائن کیا. میں پہلے ایشوز پہ جو فٹ بال فیوریٹ کے حوالے سے ہے کہ کون فیوریٹ ہے اور اس کے اوپر ایک ٹویٹ بھی ہے، میں اپنے مہمانوں کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے اوپر سے بات دونوں مہمانوں سے شروع کروں گا اور پھر میں آؤں گا جو اس وقت امریکہ ایران ڈسپیوٹ ہے اور پھر ملک کے اندر کے جو حالات ہیں اس وقت، کہ آیا خطرات بیرونی ہمیں زیادہ ہیں یا اندرونی ہیں اور اس کی کیا وجوہات ہے، ہم کہاں تک سیاسی عدم استحکام، آئینی بحران، معاشی بحران، گورننس، انتظامی معاملات سے نکل سکے ہیں یا نہیں نکل سکے اور کیسے نکل سکیں گے اگر نہیں نکل سکے. ان ایشوز پہ بات کریں گے لیکن پہلے ایک ٹویٹ ہے اس کو میں پڑھ دیتا ہوں اور وہ انگلش میں ہے لیکن اردو ظاہر ہے اس کو بھی ترجمہ ہے کہ اسپورٹس از اسپورٹس، اسپورٹس از گیم، but the distinction between those who stand for humanity and those who stand against humanity is also a reality. یہ ایک بات کہنے کے بعد ایک ہے کہ it is the duty of supporters of the oppressed Muslim of Palestine and Gaza around the world to pray for Spain's victory in the final 2026 FIFA World Cup final. The world to pay for Spain's victory in the 2026 FIFA World Cup final
Spain is a strong supporter of the oppressed people of Gaza, and where Argentina is strongly pro-Israel. یہ ایک ٹویٹ ہے اور ظاہر ہے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں, دعا بھی مانگ رہے ہیں, اور یہاں پر جو بات کہی گئی وہ یہ ہے کہ انسانیت کو جو سپورٹ ہے اس وقت, جو مسئلہ ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے دنیا میں, وہ غزہ کا مسئلہ ہے, فلسطین کا مسئلہ ہے, اور صرف اس لیے نہیں کہ مذاہب کی بنیاد پر, بلکہ انسانیت کی بنیاد پر دنیا غزہ اور پیلسٹین کو سپورٹ کر رہی ہے. اور یہاں ایک جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے 2026, اس 2000 ورلڈ کپ جو فائنل ہے جن دو ملکوں کے درمیان, ایک ملک پیلسٹین کو آؤٹ آف وے سپورٹ کر رہا ہے یورپ میں, اور ایک ملک اسرائیل کا بہت بڑا سپورٹر ہے. اب یہاں پر یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ جو آپ کے انسانیت کو سپورٹ کرتا ہے, جو انسانیت کے لیے آواز اٹھاتا ہے, وہ یقیناً پیلسٹائن کے لیے اور غزہ کے لیے آواز اٹھاتا ہے, وہ ان کو بھی سپورٹ کرے گا جو پیلسٹائن اور غزہ کو سپورٹ کرتے ہیں, یعنی اسپین کو. جی سب سے پہلے آتا ہوں اعجاز الحق صاحب کو, کیسے دیکھتے ہیں سر اس میچ کو اور اس اسٹیٹمنٹ کو, آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, اسٹیٹمنٹ تو بہت عمدہ ہے میں سمجھتا ہوں, کیونکہ جو کچھ ایجپٹ کی ٹیم کے ساتھ ہوا اور ساری دنیا نے وہ دیکھا, اور خود انہوں نے اعتراف کیا کہ ہاں یہ غلطی ہوئی ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے تھی, صرف اس لیے کہ اسرائیل کے جو کوچ ہے ایجپٹ کا, اس نے فلسطینینز کے حق میں بات کر دی تھی, جس کو غازہ میں لوگوں نے بڑا سراہا, اور اس وجہ سے انہوں نے مجبور کیا کہ ایک ٹیم جو کہ حاوی آ چکی تھی, 2 گولوں سے لیڈ کر رہی تھی, کہ اس کو پھر ہروایا گیا بیسیکلی, میں سمجھتا ہوں. تو دل جو ہے وہ ہمارا بحیثیت مسلمان, جس نے اٹراسٹیز دیکھی ہوں, جس نے ریاستی جبر دیکھا ہو, ریاستی دہشت گردی دیکھی ہو غزہ کے اندر, اور خاموش رہا ہو, تو کم از کم زبان تو خاموش رہ سکتی لیکن دل خاموش نہیں رہ سکتا. تو دل جو ہے اس وقت ہمارا سارے مسلمانوں کا, میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ دھڑک رہا ہوگا جو فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا, اور اسپین کیونکہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو لازمی بات ہے کہ ہم بھی اسپین کی سپورٹ کر رہے ہیں اس معاملے میں. تو یہ ہے اس کا لب لباب. جو ٹھیک ہے, بہت صحیح بات آپ نے کہی. محمد علی درانی صاحب, جیسے کہ ابھی اعجاز الحق صاحب نے کہا, ایک بڑا ڈسپیوٹ فیصلہ تھا, ایک بڑا ایزی گول تھا, بڑا صحیح گول تھا ایجپٹ کا, اور وہ آپ کے جو اس وقت کا ریفری تھا, اس کو جو بیک آپ کے ریفری تھے جو آپ کے کیمرے کے پیچھے ہوتے ہیں, جو مانیٹر کرتے ہیں, جو فیصلہ دیتے ہیں, انہوں نے اس گول کو رد کر دیا, اور اس طرح ایجپٹ جو ہے وہ یہ میچ ہار گیا. حالانکہ ایجپٹ 2-0 سے جیت رہا تھا, پھر 3 پہ آ گیا تھا, لیکن پھر ارجنٹینا کو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ایک بڑا ڈسپیوٹ فیصلہ تھا. ایک اور ڈسپیوٹ فیصلہ تھا جب امریکن پریزیڈنٹ کی ریکویسٹ پہ جناب ان کے امریکن جو آپ کے کھلاڑی کو ریڈ کارڈ دیا گیا تھا وہ کینسل کیا گیا, اور یہ 1962 میں صرف ایک دفعہ ہوا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے ورلڈ کپ کے میچ میں ڈسپیوٹ فیصلہ ہوا تھا. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر اس میسج کو جو کہ پیلسٹین اور غزہ کے حوالے سے, اسپین کے حوالے سے دیا جا رہا ہے, انسانیت کے حوالے سے, اور دوسری طرف بہت بڑی سپورٹ ہے ارجنٹینا کی اسرائیل کے لیے؟ کیسے دیکھتے ہیں اور کسے آپ فیورٹ کہتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ نے جو اس کے اوپر بیک گراؤنڈ دیا اور جس طرح اعجاز بھائی نے اس کو مزید کلیریفائی کیا, میں اس سے اگری کرتے ہوئے میں اب تھوڑا سا آگے بڑھوں گا. مجھے لگ رہا ہے کہ پوری دنیا کے اندر سیاست ہو, سپورٹس ہوں, الیکشنز ہوں, ان کے اندر جو ہے وہ میرٹ سے زیادہ جو ہے وہ ایک جو اینگل ہے وہ اپنی پرسنل لائکنگ, ڈس لائکنگ, مائٹ از رائٹ, اور اس قسم کا جو ایفیکٹ ہے وہ صرف ہماری طرف ہی نظر نہیں آ رہا, پوری دنیا میں ہی یہ
पूरे का पूरा निज़ाम जो है, पूरी दुनिया का जो जमहूरियत और पूरी दुनिया की जो इंसाफ है वो हौच पौच हुआ है, और उसका इफेक्ट जो है, उसका ये इफेक्ट है फिर नेतन्याहू और ट्रंप की तरह की लीडरशिप्स जो है वो दुनिया के अंदर जो है वो इतनी बड़ी बड़ी जमहूरी मुल्कों के ऊपर आके बैठ जाती हैं, मोदी की तरह की। तो ये फिर रिजल्ट्स तो यही निकलते हैं। अब जहाँ तक स्पोर्ट्स का ताल्लुक है, स्पोर्ट्स के बारे में असूल तो ये होता है कि भी जो टीम अच्छी खेले वही जीतनी चाहिए, ठीक है जी। हाँ, दुआ तो अच्छी खेल वाले के लिए भी होती है, फिर जज्बात भी होते हैं हमारे, डेफिनेटली इसमें जज्बात जो है वो पूरी। बच्चे से मैं कल पूछ रहा था तो उन्होंने भी मर्तबा अर्जेंटीना के बारे में यही कहा कि जी बहुत मतलब इस तरह दादरी से आगे और ये हो गया। तो लिहाजा हमारी दुआएं तो यकीनी तौर पर उधर ही होंगी जो इंसाफ के साथ होगा, लेकिन मुझे लगता यही है कि जीतेगा भी कालपन वही। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब। मैं दूसरे हिस्से में चलता हूं और एजाजुल हक साहब की तरफ आता हूं। एजाजुल हक साहब, ये क्या हो गया सर, ये जो इतने बड़े MOUs हो रहे थे, ईरान अमेरिका ने साइन कर दिया, बड़ी बड़ी बात, 14 नुकात सामने आ गए, सब एग्री हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद फिर जंग शुरू हो गई, फिर धमकियां शुरू हो गई, फिर एक दूसरे को मिटाने की बात शुरू हो गई, फिर आपने आर्मस की बात आ गई, फिर इजराइल कूद पड़ा, फिर खलीज ममालिक का मसला आ गया। कैसे देखते हैं सर ओवरऑल कंडीशंस को? देखिए, शुरू से ही डॉक्टर साहब इजराइल तो तैयार ही नहीं था किसी मायदे के लिए, और ना ही वो MOU करने के लिए तैयार थे जो अमेरिका ने इजराइल की मर्जी के बगैर मैं समझता हूँ कर दिया। और फिर एक नेतन्याहू का बयान आया जो आपने भी सुना होगा, उसने कहा कि जब हमने जंग शुरू की थी अमेरिका भी में शामिल हुआ, और हमने अमेरिका से ये दरख्वास्त नहीं की थी कि आप हमारी जंग में शामिल हो, हमने तो उन्हें बताया था कि हम ने फैसला कर लिया कि हमने जंग करनी है। तो जब ईरान ने ये कंडीशंस लगाई कि जी लेबनान में भी अमन होना चाहिए, तो जैसे जैसे ये MOU आगे बढ़ता रहा, मीटिंग करीब आती रही, उतना ही ज़्यादा बमबारी जो है वो लेबनान पे शुरू कर दी गई। तो वो चाह रहे थे ये किसी ना किसी तरह से ये मायदा जो है वो टूट जाए। और ट्रंप भी मैं समझता हूँ कि उसने भी अपने आप को एज ए डिप्लोमेट कह लें, एज ए स्टेट्समैन कह लें कि अनप्रेडिक्टेबल, और एक तो अनप्रेडिक्टेबल है, और दूसरा ये कि ही इज़ नॉट क्लियर इन हिज माइंड हिमसेल्फ। वो देखता है कि प्रेशर्स किधर से आ रहे हैं, उनका मीडिया क्या कह रहा है, उनकी जो कांग्रेस है, सेनेट है, वो क्या कह रही है, पब्लिक एट लार्ज क्या कह रही है। शुरू में तो सब कह रहे थे कि जी मुआहदा हो जाना चाहिए, और ट्रंप डिले कर रहा है। जब मुआहदा हो गया तो उन्होंने कहा बड़ा कमज़ोर मुआहदा किया है, इसमें कोई फैसला कौन चीज़ें नहीं लाई गई। हालांकि न्यूक्लियर प्रोग्राम जो था उनका वो बीच में रखा गया था, जो कि मतलब ईरान कहता है कि हमें इसको रखना ही नहीं अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को, और शुरू से एग्री कर चुके थे 2015 में भी, और फिर 28 फरवरी से पहले जब बातचीत हो रही थी जेरेड क्रुश्नोफ और विटकॉफ के इनके साथ बातचीत कर रहे थे, और जो इन्होंने बीच में से तोड़ दिया मायदा, बातचीत करते करते हमला कर दिया, तो उस वक्त भी ये बात हो रही थी। तो अब 30 दिन गुजरने के बाद दोबारा हमले शुरू हो गए हैं, आधा टाइम नहीं गुजरा, कोई फॉलो अप निगोशिएशंस नहीं हुए, कहीं बैठे नहीं, कोई बातचीत नहीं की, बस ये है कि अंधाधुंध बमबारी शुरू कर दी है फिर से, और उनकी इंस्टॉलेशंस को मारना शुरू कर दिया। और बात यह है कि ईरान के पास जवाब देने के लिए क्या है, ईरान के पास जवाब देने के लिए वही है कि फिर उनकी दुखती रग पे GCC के ममालिक के अंदर हो, कतर हो गया, कुवैत हो गया, UAE हो गया, और अब जॉर्डन पे उन्होंने हमले करने शुरू कर दिए हैं सिर्फ इसराइल को पैगाम देने के लिए, क्योंकि जॉर्डन जो है वो इसराइल के ऊपर अगर कोई जाते हैं मिसाइल तो ये उसका पहला डिफेंस है या आखिरी डिफेंस है उससे इसराइल पहुंचने से पहले। तो इसलिए उन्होंने अब जॉर्डन पे तय बतय हमले शुरू कर दिए हैं। तो ये सारा मामला जो है बदनीति पे शुरू से, अगर ये नीयत साफ होती ना तो अब तक ये मामला हल हो जाना था, क्योंकि बदनीति पे मुबनी है और अना का मसला बनाया हुआ। दोनों इतराफ मैं कहूँगा कि अना का मसला है ये, वो भी नीचे नहीं झुकना चाहते, वो भी नहीं नीचे झुकना चाहते। फ्लेक्सिबिलिटी एक दिखाता है तो दूसरा जो है उस पर चढ़ाई कर देता है, जब दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है तो पहला वाला चढ़ाई कर देता है।
تو یہ چیز کہیں جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور مجھے خوف اس بات کا ہے کہ امریکہ مجبور کر رہا ہے ایران کو کہ وہ اپنے آپ کو نیوکلیئر ڈکلیئر کر دے، جیسے پاکستان نے کیا، جیسے ہندوستان نے کیا، کہ اگر زیادہ ان کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا تو وہ جو 60% انریچمنٹ ہے وہ بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ 95 تک پہنچ چکی ہوگی یا پہنچ چکی ہے. تو کسی وقت بھی وہ پھر جواب اسی طرح دیں گے جس طرح کہ ان کو دینا چاہیے. پھر یہ ہے کہ یہاں پر ان کی اکنامک جو انسٹالیشنز ہیں ان پر حملے شروع ہو جائیں گے اگر زیادہ ایران کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی. تو یہ بڑی والیٹائل ونریبل سچویشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو ایم او یو ہوا تھا اس پہ عمل درآمد کروائیں. مجھے جو آپ نے بات کہی ہے، اگر ایران کو واقعی اس جگہ پر پہنچا دیتا ہے امریکہ کہ وہ ڈکلیئر کر دے کہ وہ ایٹمی طاقت ہے، بنا لے اور ڈکلیئر کر دے، تو اسی دن امن ہو جائے گا. کیونکہ پھر جب ایران ایٹمی طاقت ہوگا تو نہ تو اسرائیل کی ضرورت ہوگی، نہ میرا خیال ہے امریکہ کی ضرورت ہوگی. کہ جب ایران ایٹمی طاقت نہیں ہے، اس نے وہ کر دکھایا ہے جو دنیا دیکھ رہی ہے، تو اگر وہ ایٹمی طاقت ہو گیا تو پھر میرا خیال ہے امن ضرور ہو جائے گا. میں آتا ہوں محمد علی درانی صاحب. درانی صاحب، یہ جو بھی صورتحال ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ لیکن ایک چیز بڑی میجر ڈیولپ ہوئی ہے وہاں کہ امریکن عوام تو شروع سے کہہ رہی ہے کہ جی یہ اسرائیل کا جنگ ہے، ہماری جنگ ہے نہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ امریکن کانگریس میں بھی، امریکن فوجیوں میں بھی، آپ کے سیاسی لوگوں میں بھی یہ اختلاف بہت زیادہ آ گیا، اور پھر ریزائن لیا بھی گیا. لیکن اب ان کے وائس پریزیڈنٹ جیڈی ونس جو ہیں وہ اعتراض کر رہے ہیں، وہ اس وقت سخت اختلاف کر رہے ہیں کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی ہے، اور انہوں نے کھل کر اسرائیل کے خلاف بیان دے دیا. انہوں نے کہا کہ اس طرح امریکہ میں جس طرح ہو رہا ہے، امریکن عوام میں نفرت بڑھ رہی ہے اسرائیل کے لیے، اور یہ اسرائیل کی جنگ ہم نہیں لڑیں گے. مثلا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ یہ پچھلے چند دنوں میں جو سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ جے ڈی وینس کی سٹیٹمنٹ ہی ہے، جو اس نے اس جنگ کے بارے میں، اس جنگ سے متعلق جو ڈائیلاگ کا ذریعہ ہے اس کے بارے میں، اسرائیل کے بارے میں جو سٹیٹمنٹ دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ سٹیٹمنٹ ان ریالٹی امریکن پبلک اور امریکن ریئل گورنمنٹ کی جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، اور وہ ایک امریکن سین لیڈرشپ کی بھی سٹیٹمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں. چونکہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اس وقت ٹوٹلی، وہ ان کے بارے میں تو میرا خیال ہے کسی بچے سے بھی پوچھنے تو وہ یہی کہے گا کہ وہ انسین مطلب باتیں کر رہے ہیں، اور ان کی کوئی بات آج کی بات کل سے نہیں ملتی. اور مطلب اس سے تو ٹک ٹاکرز جو ہے وہ زیادہ رسپانسبلٹی سے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جیسی سٹیٹمنٹس جو ہے وہ امریکن پریزیڈنٹ دے رہے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہے کہ اس جنگ کی طوالت جو ہے وہ ایک تو سب سے بڑا نقصان تو اس میں امریکہ کا ہی ہے، دنیا کا بھی اس میں نقصان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایران کا بھی اس میں بڑا شدید نقصان ہو رہا ہے، جس کے اوپر کہ ہمیں یقینی طور پہ تو میں امریکن ریفرنس سے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ امریکن حکومت اور امریکن جو پریزیڈنٹ ہیں ان کا جو موجودہ رویہ ہے وہ دنیا کے خلاف ہے، وہ ان کی اپنی سیاست کے خلاف ہے، وہ امریکہ کے خلاف ہے، اور وہ اسرائیل کے بھی خلاف ہے. اور یہ اس کا وقتی فیصلہ کرے گا کہ یہ چیز اسرائیل کو کہاں جا کے کھڑا کر دے گی. جہاں تک ایران کا تعلق ہے، میرا ایران کی لیڈرشپ سے بھی اور ایران کے ساتھ میرا بہت پرانا ایک تعلق بھی ہے. میں اس بنیاد پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت کوئی بھی زیادہ جذباتی اقدام جو ہے وہ اسرائیل کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ اس وقت اسرائیل کہہ دیا، ایران کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ ایران اس وقت رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری پہ کھڑا ہو. اس وقت اپنی اس پوزیشن کو بھی پریزرو کرنا ہے، اور جو عزت اور جو طاقت قدرت نے اس جنگ کے اندر ایران کو دلوائی ہے اس کو بھی پریزرو کرنا ہے، اور ایک ایسے راستہ نکالنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر پاکستان اور پوری جو مسلم ورلڈ ہے وہ بہت پازیٹیو سپورٹ کر بھی رہی ہے، اور مجبور بھی ہے کرنے کے لیے، کیونکہ پبلک اوپینین اور پبلک سینٹیمنٹ جو مسلم ورلڈ وہ بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کلیئرلی
وہ اس وقت جو ہے وہ ایران کے حق میں ہے اور امریکہ کے خلاف ہے اور اسرائیل کے بھی خلاف. لہذا اس چیز کو سمجھتے ہوئے ایران کو اپنی آئندہ کی پالیسیز بھی بنانی چاہیے اور آئندہ کے اقدامات بھی اٹھانے چاہیے. اور اس میں پاکستان نے جو ماضی میں رول پلے کیا ہے، میرا خیال ہے کہ اگلے چند دن میں دوبارہ پاکستان کا ایک رول بنتا ہے کہ وہ اس ساری سچویشن کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے مزید آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کچھ مثبت اقدامات اٹھائے اور انسینٹی جو اس وقت پیدا ہو گئی ہے سچویشن میں، اس کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا. تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ساری سچویشن بنی ہوئی ہے اس کے اندر امریکہ کچھ بھی کر لے، اسرائیل کچھ بھی کر لے، اس وقت حالات اور تاریخ کا رخ ان کے خلاف ہے. دے آر آن دا رانگ سائڈ آف دا ہسٹری. اور ایران اس وقت رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری پہ کھڑا ہوا ہے. اب ایسے حالات کے اندر جو ہے جذبات سے آری یا کم جذباتی اپروچ کے ساتھ، ایک عملی حکمت عملی کے ساتھ اور مفاہمت کو دائیں طرف رکھتے ہوئے، پازیٹیولی اس کی طرف دیکھتے ہوئے اور کسی قسم کی سرنڈر کے بغیر اپنی مطلب غیرت اور حمیت کو قائم رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو انٹرنیشنل لاز ہیں، رولز ہیں اور جو مطلب ڈفرینٹ انٹرنیشنل پریکٹسز ہیں، ان سے بھی ایک دم سے کسی کامیابی کی وجہ سے ہمیں ان سے اوپر نکلتے ہوئے کو اوور ریسرچ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایسی سچویشن میں ایک مثبت حالات کے اندر ایک مثبت راستہ نکالنا چاہیے. اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اس وقت کوئی لیوریج نہیں ہے اس قسم کا امریکہ کے پاس یا اسرائیل کے پاس کہ وہ اس جنگ کے اندر سے اپنے مفاد کی کوئی بہت بڑا فائدہ نکال سکے. وہ جتنا اس جنگ کے اندر امریکہ آگے بڑھے گا یا اسرائیل اس کو آگے بڑھائے گا، اس کا نقصان اسرائیل کو بھی ہوگا، امریکہ کو بھی ہوگا، امریکہ کے اندر بھی ہوگا، یورپ میں بھی ہوگا اور پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اس ساری چیز کا نقصان جو ہے وہ ان دونوں ملکوں کو پہنچے گا. لہذا اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم آگے بڑھنے کے لیے دنیا کا فائدہ دیکھتے ہوئے ایسا راستہ نکالیں کہ جس میں ایران کو سنبھلنے کا موقع ملے اور جو اس کے پوٹینشیلز ہیں ان کو اسرٹ کرنے کا موقع ملے اور جو ان کے اندر ڈسٹرکشن ہوئی ہے اور جو ان کے مالی نقصانات ہوئے ہیں ان کی تلافی کا موقع ملے اور کچھ تاریخ میں ہم آگے بڑھیں، کیونکہ آگے بہت بڑا رول جو ہے. نہیں، میں دورانی صاحب اعجاز الحق صاحب نے جو بات کہی ہے، میں نے وہاں امریکہ میں بھی بہت ہی اہم ترین لوگوں سے یہ اسٹیٹمنٹ سنا کہ امریکہ جس طرح انہوں نے کہا کہ ایران کو اس جگہ پہنچا دیا ہے کہ وہ ایٹمی طاقت اب بن جائے، حالانکہ وہ نہیں بن رہا ہے. اس نے کئی دفعہ اسٹیٹمنٹ بھی دیا ہے لیکن وہ بن جائے. اور اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس دن ایران ایٹمی طاقت بن گیا اس دن اسرائیل، امریکہ اور ایران کا ڈسپیوٹ ختم ہو جائے گا. اس پر تھوڑا کمنٹس کر دیں تو پھر میں اعجاز الحق صاحب کی طرف جاؤں اور موجودہ ملک کے حالات کے اوپر بات کروں. جی، میرا اپنا ڈاکٹر صاحب میرا تھوڑا اس کے اوپر ایک رائے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی کوئی آج کی ٹیکنالوجی نہیں ہے، یہ ایک مطلب صدی پرانی ٹیکنالوجی ہے. اس کے اندر بہت سی چیزیں ہو گئی اور اس جنگ کے اندر خود ایران نے جس طرح کی میزائل ٹیکنالوجی کی ہے، جس طرح کی ہائپر سونک اور کروز کے کمبینیشن سے جس قسم کی انہوں نے افینسز لی ہیں، اس چیز نے اتنا بے بس کر دیا ہے اسرائیل کو بھی اور امریکہ کو بھی کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. مطلب ان کے ناک میں ایک مچھر کی طرح میزائل گیا جس کو وہ کچھ نہیں کر سکتے. ان کے جہاز گر گئے ہیں، ان کی جو ٹوٹل مائٹ تھی ایئر سپیریئرٹی کی وہ زمین موت ہو گئی. ان کا کوئی جہاز ایسا نہیں ہے جو کبھی گرا نہیں تھا اور اب نہ گرا ہو. یہ ساری اچیومنٹ جو ہیں یہ ہمیں اس جگہ پہنچا دیتی ہیں جو ٹیکنالوجی کا بہت بڑا جمپ ہے آگے کی طرف. لہذا اس وقت ہمیں کسی ایسی کنٹروورسی میں اپنے ملکوں کو، اپنی قوم کو نہیں ڈالنا چاہیے کہ دنیا کو ایک انتقام کا جواز مل جائے یا یہ جواز مل جائے کہ جی یہ تو پہلے جیسے ہمارے اوپر انہوں نے اسلامی بم بنا کے دہشت گردی کے، ہم نے تو انڈیا کے
ایک بیوقوفی اور انڈیا کی ایک جو اگریشن تھی اس کے کور میں ہم نے اپنے آپ کو بچایا بھی، اور ایک غیر معمولی، میں تو پچھلے تمام جو لیڈرشپ تھی جو کہ بھٹو صاحب سے ضیاء الحق صاحب سے ہوتے ہوئے ٹھیک ہے آپ بچایا بھی اور اپنی طاقت کا حاصل بھی کیا. اب ایک نئی حکمت عملی کے ساتھ ٹھیک ہے. میں ایک چھوٹے سے بریک پہ جاؤں گا اور بریک کے بعد واپس آتا ہوں، پھر اعجاز الحق صاحب سے بتاتا ہوں. اب ملک کے موجودہ صورتحال پہ ذرا بات کریں گے، جو اس وقت حالات ہیں ملک کے. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین. ویلکم بیک. جی اعجاز الحق صاحب، ذرا ملک کے حالات پہ آ جاتے ہیں. سر، بین الاقوامی طور پر تو آپ نے دیکھا کہ جناب ہماری حکومت نے بڑا ثالثی کا کردار بھی ادا کیا، بڑے دورے بھی رہے، بڑی بڑی کوششیں بھی جاری کیں، لیکن سر یہ سارے وقت انہوں نے وہاں دیا، لیکن ملک کے اندر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم سیاسی عدم استحکام سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں، ہم معاشی بحران سے ہم نہیں نکل پا رہے ہیں، ہمارے معاشی انڈیکیٹرز گرتے جا رہے ہیں، سرمایہ کاری جو ہو نہیں پا رہی ہے اور اندرونی سرمایہ کاری بھی ختم ہو رہی ہے، عوام کے بہت برے حالات سامنے نظر آ رہے ہیں، جبکہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، لیکن اس ترقی کے ثمرات عام پاکستانیوں تک نظر نہیں آ رہے ہیں. اور اب دہشت گردی عروج پر آ گئی ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ اس وقت صوبوں کے کیا حالات ہیں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اوورآل انتظامی کارکردگی اور گورننس اور پاکستان کے اندر اس قسم کے بحرانوں کو؟ جی اعجاز الحق صاحب. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، بات تو بالکل جو آپ کہہ رہے ہیں اس سے ملتی جلتی ہے، لیکن ایک سٹیج ایسی بھی آ گئی تھی کہ پاکستان بالکل ڈیفالٹ کرنے کو جا رہا تھا. ہماری جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ جب پہلی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تو بالکل ہی 1% سے نیچے چلی گئی تھی. اب اس کو گھسوٹ کے یہ 3.7% پہ لائے، اور اگلے سال کا ٹارگٹ بھی 4% رکھا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ ایکسپیکٹیشنز جو ہے نا، جو عوامی ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ 4% گروتھ یا 3.7% گروتھ کوئی گروتھ نہیں ہوتی جس سے کہ آپ ثمرات جو ہیں اس کو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ لا سکیں ٹو دی کامن مین. اور یہی اس حکومت کا مسئلہ ہے کہ یہ ڈپلومیسی میں، ایکسٹرنل پالیسی میں تو یہ 10 مئی کے بعد، مارکہ حق کے بعد تھوڑی کامیابی بہت ان کو ملی، اور پھر ایران اور امریکہ ثالثی کے دوران بھی بہت ملی ہے. تو زیادہ ٹائم جو ہے وہ ایکسٹرنل افیئرز پہ لگا ہے، اور انٹرنل افیئرز پہ توجہ جو ہے وہ نہیں ہے، کوئی ٹیم ورک نظر نہیں آ رہا. اس لیے ہی لوگ باتیں پھر شروع کر دیتے ہیں، جبکہ آپ کی اکانومی ٹھیک نہیں ہو رہی، آپ کی ایکسپورٹس ٹھیک نہیں ہو رہی، آپ کی جو دیگر معاملات ہیں اکنامکس کے وہی صحیح نہیں ہو رہے. آپ کے پاس اتنی بڑی اپرچونٹی آئی اس لڑائی کے دوران کہ ٹرانس شپمنٹ ساری ڈائیورٹ ہو کے آپ کے پاس آ رہی تھی، لیکن نہ ہم جو آپ نے دہشت گردی کی بات کی کہ گوادر کو سیکیورٹی پرووائڈ کر سکے تاکہ وہ پورٹ ڈیولپ ہو، اس کے باوجود کہ بہت سے اپنے اور بہت سے دشمن بھی اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں خراب کرنے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا خیال ہے اب حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے انٹرنل معاملات پہ توجہ دے، اپنی ٹیم کو صحیح کرے، اپنے کولیشن پارٹنرز کو ساتھ لے کر چلے. تو یہ بازار میں اپنے لانڈری کو نہ دھوئیں، یعنی دے شوڈ ناٹ واش دیئر لانڈری ان دا پبلک. یعنی جس طرح کے وزیروں کے خلاف کولیشن پارٹنرز جو ہیں وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں اور ان پہ تہمتیں لگا رہے ہیں اور لاتے مار رہے ہیں اور ان کو بھگانے کی کوشش کر رہے ہیں یا نکلوانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ پھر ایک تاثر ٹھیک نہیں جاتا اس سے باہر میں اور پبلک کے اندر بھی، کہ یار ان کا تو اپنا گھر ٹھیک نہیں ہے تو یہ ہمیں کیا، ہمارے لیے کیا کر سکیں گے. تو حکومت کو چاہیے کہ ان تمام جو مسائل ہیں جس میں انسرجنسی بھی ہے، جس میں ٹیررزم بھی ہے، اس کو بجائے آؤٹ سورس کرنے کے ایک حد تک تو سنبھال سکتی ہے، لیکن پھر حل تو آپ نے نکالنا ہے. تو آپ تو بالکل خاموشی سے بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں اور سارا کچھ آپ نے
آؤٹ سورس کر دیا ہے. تو یہ بھی معاملات ٹھیک نہیں آپ کے کہ آپ کی لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ مفلوج ہیں, وہ کوئی پولیٹیکلی کوئی انیشیٹو نہیں لے رہی, چاہے وہ کے پی کے ہو, چاہے وہ بلوچستان ہو. اب کشمیر کے اندر بھی مسائل پیدا ہو گئے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بڑی توجہ کی ضرورت ہے, بڑی کوآپریشن کی ضرورت ہے, بڑی ایک گڈ گورننس کی ضرورت ہے. تو اس پہ اب میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو توجہ دینی چاہیے. لیکن اعجاز الحق صاحب یہ بتائیے, ذرا واضح کریں کہ سر آخر اس دہشت گردی جو پاکستان میں پھر سر اٹھا چکی ہے, بیچ میں جو حالات بہت بہتر ہو گئے تھے, آخر کیا وجوہات ہے کہ یہ دہشت گردی پھر اٹھ رہی ہے اور بہت تیزی سے ایون کراچی تک آ گئی, پشاور تک چلی گئی, اسلام آباد تک پہنچ گئی ہے؟ تو اس کے پیچھے کون سے عوامل ہیں ایک, اور کیا جو صوبے اور مرکز ہیں اس سلسلے میں ان کی کیا پلاننگ اور پالیسی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ دہشت گردی تو ہوتی ہے لیکن ظاہر ہے حکومت کو اس کو کس طرح صوبے اور مرکز کو اس کو کنٹرول کرنا ہے, کس طرح لے کے چلنا ہے, اس پر کوئی آپ کو صوبے اور حکومت کے درمیان کوئی کچھ نظر آ رہا ہے؟ کچھ ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں, پالیسی پلاننگ, بیٹھک یا آپ کے کوشش جس کے ذریعے دہشت گردی کو روکا جا سکے؟ جی سر. دیکھیں, عوامل تو سب کو معلوم ہے کہ آپ کا جو بھی دشمن ہے وہ اس وقت پوری توجہ کے ساتھ آپ کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہندوستان نے تو علن اعلان کہا ہوا ہے کہ ہم پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کریں گے. وہ ڈیوول کی جو اسٹریٹجی ہے, وہ جو ان کا جو ایڈوائزر ہے سیکورٹی کا, اس کی تو اسٹریٹجی یہی ہے کہ ہم نے پاکستان کو انٹرنلی کمزور کرنا ہے اور ہم جو بھی کر سکے ہم کریں گے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے. آپ نے ابھی اپنے دونوں محاذ جو ہیں وہ کھلے چھوڑ دیے ہیں. ایک طرف آپ کے ہندوستان ہے, دوسری طرف آپ کے افغانستان ہے. افغانستان میں بھی اب ہندوستان نے اپنے ایسے پاؤں جما لیے ہیں کہ وہ دونوں اطراف سے آپ کو اب تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو کچھ انیشیٹو لینے پڑیں گے, کچھ ڈپلومیٹک انیشیٹو لینے پڑیں گے, کچھ افغانستان کے ساتھ آپ کو اپنے معاملات کچھ تھوڑے سے بہتری کی طرف لانے پڑیں گے, تاکہ جو بھی فیلڈ آپ اوپن چھوڑیں گے, جو بھی جہاں بھی آپ ویکیوم چھوڑیں گے وہاں پہ وہ ویکیوم آپ کا دشمن جو ہے وہ پر کرنے کی کوشش کرے گا, جیسے افغانستان میں اب ہندوستان آ کر بیٹھ گیا. اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی آپ نے دیکھا کہ شروع میں جب ڈائلاگ ہوا ان کی بہت سی باتیں مان لی گئیں, لیکن فالو اپ صحیح طریقے سے نہیں ہو سکا, یہاں تک کہ پھر ادھر بھی ہمارے دشمنوں نے اور کچھ دوستوں نے جذبات میں آ کے وہاں بھی پاکستان کے خلاف نعرہ بازی شروع کر دی اور پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے کہیں کرفیو لگا ہوا ہے, کہیں دیگر معاملات ہیں. اور ہم ایک طرف یہ ساری چیزوں کو انڈر دا رگ ڈالنے کے لیے ہم نے الیکشنز اناؤنس کر دیے, یعنی حالات ٹھیک نہیں ہیں لیکن الیکشنز ہم کروا رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں اس پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی پولیٹیکل پارٹنرز ہیں یا پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں ان صوبوں کے اندر, وہ بالکل ناکام ہے. سوائے سیاست کرنے کے ان کے پاس اور کرپشن کرنے کے ان کے پاس کوئی علاج نہیں ہے کہ ان معاملات کو ٹھیک کریں. اس کے لیے دیکھیں نا, اب حالات اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ ممبران اسمبلی, چاہے پروونشل اسمبلی ہو چاہے نیشنل اسمبلی ہو, جب اپنے حلقوں میں نہ جا سکیں, جب لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ نہ کر سکیں, تو لوگوں نے انہی کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے جو وہاں پہ ان کے ساتھ انٹریکشن کر سکیں گے. تو دن بدن حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی اسٹریٹجی بنانی چاہیے جس میں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلا کر بٹھانا چاہیے, بات چیت کرنی چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ کون سے معاملات کون ٹھیک کر سکتا ہے. کچھ کڑوی گولیاں کھانی پڑتی ہیں, کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کہیں آپ کو فلیکسیبلٹی دکھانی پڑتی ہے, کہیں ڈٹنا پڑتا ہے, کہیں پہ جھکنا پڑتا ہے. یہی اب آرٹ آف پالیٹکس ہے کہ جو چیز نہ ہو سکے اس کو کر کے دکھانا. لیکن سر آپ تو اپوزیشن تو چھوڑیے سر, آپ تو اتحادی ایک دوسرے کے اوپر سنگین الزامات لگا رہے ہیں.
ایک اتحادی جو حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کی، دونوں ایک دوسرے کے اوپر سنگین الزامات لگا رہے ہیں اور اس فیلئر کا ذمہ دار ایک دوسرے کو کر رہے ہیں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی ان پر الزامات پہ آ رہا ہے، دہشت گردی کے حوالے سے ان کی ناکامی کے اوپر بھی ایک دوسرے پہ الزامات آ رہے ہیں۔ تو جب اتحادی لڑ رہے ہیں تو کیسے کنسنسس بلڈ ہوگا سر؟ اپوزیشن کیسے بیٹھے گی؟ اس پہ ذرا کمنٹس کریں تو میں محمد علی درانی صاحب کی طرف جاؤں سر۔ لڑائی کی جڑ تو آپ نے بتا دی کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے الیکشنز ہیں، دونوں جماعتیں دکھا رہی ہیں کہ ہم الیکشن لڑ رہے ہیں اور دونوں جماعتیں الیکشن نہیں لڑ رہی وہاں پہ۔ بہرحال یہ بات ہے وہاں پر، اور کوئی ایسی بھی جماعتیں ہیں جو کہ بالکل الیکشن لڑی بھی نہیں اور ایک سیٹ نہیں ملی ان کو، اور اب وہ وہاں کی تیسری بڑی جماعت بن گئے ہیں گلگت بلتستان میں۔ اسی طرح آزاد کشمیر میں اگر ہوا تو پھر یہ لڑائی کس چیز کی ہے آپ کی؟ کس وجہ سے آپ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ آپ پرکس بھی انجوائے کر رہے ہیں، کانسٹیٹیوشنل اپوائنٹمنٹس بھی آپ کو ساری ملی ہوئی ہیں، صدارت بھی آپ کے پاس ہے، سینٹ بھی آپ کے پاس ہے، دیگر معاملات میں بھی آپ حکومت بھی آپ کے پاس ہے، اور پھر آپ اپنے کولیشن پارٹنرز کے ساتھ جب جھگڑا کر رہے ہوں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی خرابی تو ہے۔ تو اس پہ حکومت کو توجہ دینی چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے اتحادیوں کو ساتھ لے کر نہیں چل سک رہے، یا کیوں ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ نہیں چل رہے۔ تو یہ چیزیں جب تک ٹھیک نہیں ہوگی تو یہ معاملات ہاتھ سے نکلتے جائیں گے، تو پھر یہ معاملات زیادہ خرابی کی طرف چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں محمد علی درانی صاحب۔ اوور آل کنڈیشن آپ کے سامنے، سوال بھی آپ کے سامنے ہے، سیاسی عدم استحکام، معاشی بحران، انتظامی مسئلہ، گورننس کا مسئلہ، اور میں نہیں کہہ رہا، انٹرنیشنل اہم ترین ادارے آپ بول رہے ہیں اس بارے میں، پاکستان کے ان تمام چیزوں کے بارے میں، پھر دہشت گردی آپ کے سامنے، لا اینڈ آرڈر سچویشن، مرکز، صوبے، دو سیاسی جماعتیں آپس میں اب اتحاد جو ہے وہ گتم گتا، کیسے یہ چلے گا سر؟ ایک ایٹمی طاقت ملک کو کیسے لے کے چل رہے ہیں؟ صوبے اور مرکز کی لڑائی۔ جی سر۔ ڈاکٹر صاحب، بات اصل میں صرف اتنی ہے کہ یہ لڑائی تو صرف ہمارے اور آپ کو دکھانے کے لیے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے وہ ڈیٹی لینن بھی نہیں دھو رہے، جیسے جار بھائی نے صحیح کہا۔ حقیقت میں یہ عوام، انہوں نے اس وقت مکمل یکجہتی، مطلب آپ یہ اندازہ کریں کہ 2022 میں فی لیٹر لیوی جو گورنمنٹ لیتی تھی وہ 10 روپے تھی، اور آج جو ہے وہ 160 سے 80 روپے کے درمیان۔ مطلب یہ کوئی دشمن کا قبضہ ہے ہمارے اوپر یا ہماری اپنی؟ اور مطلب آپ یوں دیکھیں کہ جب 5% قیمت بڑھی تیل کی تو ہم نے اپنے ملک میں 10 سے 15% بڑھا۔ کہاں گیا یہ پیسہ؟ یہ آئل کمپنی کے پاس گیا، یہ حکومت کے پاس گیا، یہ ریفائنریز کے پاس گیا۔ مطلب 15 ارب کا پروفٹ جو ہے وہ اس کرائسس کے بعد 38 ارب تک پہنچ گیا، اور اٹک کا 7 ارب کا پروفٹ جو ہے وہ 14 ارب تک پہنچ گیا۔ مطلب یہ کس کی جیبوں کے اوپر؟ ایک سزوکی والے کی، موٹر سائیکل والے کی جیب کاٹ کے حکومت جو ہے وہ اپنا خزانہ بھی بڑھ رہی ہے، اور اپنے جو ہم پیالہ و ہم نوالا ہے ان کے مفادات کو بھی سرو کر رہی ہے۔ مطلب ایسی صورتحال میں عوام جو ہے وہ کس کی طرف دیکھیں گے؟ اور اوپر سے اب ملک کے اندر ہم آہنگی کیسے آئے گی؟ مطلب وہ معیشت جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ڈیفالٹ کے کنارے تھی، اس کو تو انہوں نے اس پہ لگا دیا، وینٹیلیٹر پہ لگا دیا۔ اس وقت تو پورا ملک ہی وینٹیلیٹر پہ لگا ہوا ہے، اور جو 1-2 انڈیکیٹر اوپر کی طرف جا رہے ہیں اس کو آپ کو پتا ہے وہ بھی منی لانڈرنگ کی وجہ سے جا رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت ملک کی معیشت کا جو حال انہوں نے بنایا ہے کہ سوائے قرضوں کے علاوہ، مطلب فاسٹسٹ جو آپ لون لینے والی حکومت، مطلب 5 بجٹ پیش کرنے والی حکومت نے پاکستان کی معیشت کو 5 دفعہ جو ہے وہ دھماکے سے اڑا دیا۔ یہ تو ان کی کیفیت ہے۔ اس ساری صورتحال کے بعد آج یہ حال ہے کہ عوام کے اندر پاپولیرٹی، مطلب جسے کہتے تھے جی ہم نے اپنی سیاست کو قربان کر کے ملک کو بچایا ہے، انہوں نے تو، میں تو یہ سمجھتا ہوں سیاست تو ان کی قربان نہیں ہوئی، تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ انہوں نے ملک کی معیشت کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔
اب یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں سے، اور اوپر سے چلو گورننس ہی دے دو. گورننس کا یہ حال ہے کہ اس وقت نہ یہ دہشت گردی کو روک سکتے ہیں، نہ یہ کرائم کو روک سکتے ہیں، نہ یہ تعلیم کو بڑھا سکتے ہیں، نہ یہ خط غربت سے نیچے والوں کو اوپر لا سکتے ہیں، نہ یہ بے روزگاری کو کم کر سکتے ہیں. مطلب یہ سوائے تقریریں کرنے اور جھوٹی تقریریں کرنے کے علاوہ کرتے کیا ہیں؟ تو یہ جو سچویشن بن چکی، اب آپ کشمیر میں دیکھ لیں، گلگت بلتستان میں دیکھ، مطلب کشمیر میں جو بھی ری ایکشن ہے وہ سارے کا سارا ان تینوں پارٹیوں نے ماضی میں جو قیادت کشمیر کے عوام کی سروں پہ ٹھوپی ہے اس قیادت سے، یہ تو تینوں پہ اس میں ایک ہی طرح کا، پیپلز پارٹی ہو، نون ہو یا پی ٹی آئی، تینوں نے جو لیڈرشپ کشمیر کے عوام کو دینے کی کوشش کی ہے، کشمیر کے عوام سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس کی توہین کی. اور ابھی تو میں بلاول صاحب کی تقریر سنتا ہوں تو مجھے اپنا سر کو کچھ کرنے کو دل کرتا ہے کہ مطلب حکومت میں بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ہمیں حکومت دیں گے تو ہم آپ کا یہ کچھ کرتے ہیں. مطلب انسین. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ مطلب سیاست کی کون سی کتاب پڑھی ہوئی ہے اور کہاں سے سیاست کی ٹریننگ لی ہوئی ہے. مطلب یہ گفتگو کو سیاست سمجھتے ہیں یا ڈلیور کرنے کو سیاست سمجھتے ہیں. تو لہٰذا آج جو کشمیر کی صورتحال ہے، آج جو گلگت بلتستان کی صورتحال ہے، اور آج جو کے پی کے بلوچستان کی صورتحال ہے جو کہ پھیلتی ہوئی پنجاب اور دوسرے صوبوں کی طرف بڑھ رہی ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کا پورا جو مطلب سمندر کا علاقہ ہے وہ پیپلز پارٹی کے قبضے میں ہے، اور وہ پیپلز پارٹی کا جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بلدیاتی اداروں کو ہم آنے نہیں دیتے کہ کچھ عوام تک نہ پہنچ جائے. این ایس سی ایوارڈ کے خربوں روپے جو ہے وہ چیف منسٹر کے للے تلوں پہ اڑ گئے ہیں. اب ایسی صورتحال میں اب دوسری طرف آپ دیکھیں ظلم کیا ہے. پی ٹی آئی کی حکومت ہے کے پی کے میں، وہ وہاں کیا کر رہے ہیں، وہ جناب گرین پاسپورٹ اور اپنے مفادات کے پیچھے گھوڑوں پہ بیٹھ کے بھاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور جناب وہ سب دوسرے جو پرکس اور مطلب ٹھیکے ہیں ان کے اوپر پوری پارٹی بھاگی پھر رہی ہے. باقی جگہوں پہ آ جائے تو آپ بھی یہی آئیں. تو ایسی صورتحال میں میں نہیں سمجھتا کہ سر وزیر اعظم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک ترقی کر رہا ہے. سر مجھے ایک بات بتائیں، وزیر اعظم کا اسٹیٹمنٹ ہے ملک ترقی کر رہا ہے، دشمن ہماری ترقی کو نہیں دیکھ پا رہا ہے. تو مجھے بتائیں سر، آپ تو بہت بڑے پولیٹیشنز ہیں آپ دونوں، کہ ملک کی ترقی عوام تک پہنچائیں اپنی بات کہ کہاں دیکھیں ملک ترقی کر رہا ہے، وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، اور کہاں ترقی کر رہا ہے یہ عوام پوچھتی ہے کیونکہ اس کے ثمرات اس تک تو نہیں پہنچ رہے. دیکھیں جو ملک وزیر اعظم کے قبضے میں ہے وہ تو ترقی کر رہا ہے. ان کے ملک کے اندر ان کے اپنا خاندان ہے، ان کے ملک کے اندر ان کے اپنے مالی مفادات ہیں، ملک کے اندر ان کے اپنے مطلب جو خاندان کے لوگ ہیں ان کی بیرونی جو ایسٹس ہیں وہ سارے سب کے جس کے بھی ہیں. مطلب یہ ہے کہ ان کا سارے کا سارا فائدہ چونکہ ان کی ذات کے گرد گھومتا ہے، اور ان سب چیزوں سے آگے بڑھتے ہوئے مطلب ان کی حکومت کا زندہ رہنا ہی ان کی کامیابی ہے. مطلب ایک غیر منتخب حکومت جو ہے وہ اگر بیٹھی رہے تو ان کے لیے تو اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے کہ ہمیں عوام نے تو کیا تھا، عوام کے سر کے اوپر بھی بیٹھے ہوئے اور جوتیاں بھی چلا رہے ہیں، اس سے بڑی انہیں کیا کامیابی نظر آئی. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دشمن نہیں دیکھ پا رہے، وہ شاید بیرونی دشمنوں کی بات کر رہے ہیں. ملک میں تو انہوں نے کسی دشمن کو چھوڑا ہی نہیں ہے. مطلب عوام کے کسی بھی مفاد کو اور کسی بھی مطلب آسائش کو انہوں نے چھوڑا ہی نہیں کہ جو ان تک مل سکے. میں نے آپ کو یہ تیل، اچھا آپ دیکھ لیں تیل کی قیمت کم ہوئی، گیس کی کم نہیں ہوئی، گیس کی کم نہیں ہوئی، بجلی کی بڑھ گئی، بجلی کی بڑھ گئی، سرکولر ڈیٹ بڑھ گیا. مطلب یہ ہے کہ جائیں تو جائیں کہاں ڈاکٹر صاحب؟ مطلب کوئی راستہ نہیں ہے. ایسی صورتحال میں آپ نے کے اندر ایک ہائیبرڈ کے نام کے اوپر اپنا ایک کمپلیٹ تسلط. میں تو اس میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ جب کوئی غلط کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں، مطلب ابھی انہوں نے وہ فیول کی پرائس جو ہے وہ منٹوں کے اوپر اور گھنٹوں پہ لانے سے پہلے جو ہے دنوں پہ لے آئے ہیں، بڑھے گی. ٹھیک ہے، میں ذرا اعجاز الحق صاحب ایک تو یہ بتائیے سر کہ پاکستان کی جو موجودہ اس وقت حالات ہیں، میں سنتا ہوں میڈیا میں بھی، اہم تجزیہ نگاروں کو بھی، خود سر سیاسی لوگوں کو بھی، خود حکومت کے سیاسی وزیروں کو بھی،
کہ جناب ملک کو بیرونی خطرات اتنے نہیں ہیں جتنے اندرونی خطرات ہیں. تو بیرونی خطرات کے لیے تو ہماری فوج ہے اور اس نے جو جواب دیا ہے پوری دنیا نے دیکھا ہے. فوج تو ہے, لیکن سر واقعی اگر اندرونی خطرات اتنے زیادہ ہو گئے ہیں تو آپ یہ بتائیے, آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کو اس وقت بیرونی سے زیادہ اندرونی خطرات ہیں, اور اگر اندرونی خطرات ہیں تو وہ خطرات کیا ہیں؟ ایک. اور دوسرا سر بتائیے, عوام پوچھتی ہے کہ وزیر اعظم چیخ چیخ کے کہتے ہیں ملک ترقی کر رہا ہے, لیکن لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, لوگ اپنے بچوں کو مار رہے ہیں, عوام کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. صرف ایک صوبہ نہیں سر, چاروں صوبوں کے حالات یہی ہیں, غربت, افلاس, آپ کے بے روزگاری, تباہی. کیسے, کیا کہیں گے سر اس پہ؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں ہم. مطلب یہ ہے کہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ اگر یہ اپرچونٹی ان کو ملی ہے تو وہ توجہ دیں اس پہ. اور جتنی باتیں آپ نے کی ہیں کہ کتنے لوگ ہمارے پاورٹی لائن سے نیچے ہیں اور ان کو اوپر لانے کے لیے, پھر آپ کے جو ابھی کہا درانی صاحب نے کہ گھنٹوں اور سیکنڈوں پہ پٹرول نہیں بڑھا رہے لیکن ہر دن پہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. پٹرولیم لیوی ہے, دیگر چیزیں ہیں جو کہ آپ جہاں پہ ریلیف دے سکیں. ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں, جو پچھلے دنوں بڑے لوگ چیخنے لگ گئے کہ 200 یونٹ تک آپ نے ایک لمٹ دی ہوئی ہے لوگوں کو, 3500 کے قریب ان کا بجلی کا بل آئے گا, لیکن 201 یونٹ جو استعمال کرے گا اس کا بل 11,000 پہ پہنچ جائے گا, اور پھر اگلے 6 مہینے وہی رہے گا. تو ایک غریب آدمی جو کہ 200 یونٹ سے 1 یونٹ اوپر ٹاپ جاتا ہے, اس پہ تو آپ اتنے تھپڑ مارتے ہیں اس کو کہ وہ سانس لینے کے قابل نہیں رہتا. تو یہ اس قسم کی پالیسی جب آپ بنائیں گے تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ کس طرح زندہ رہ پائیں گے, جو کہ مطلب اس وقت مہنگائی, بے روزگاری کے جو حال ہیں, اور کوئی ایسی نوکریاں نکل نہیں رہی سوائے کچھ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر. پنجاب کے اندر جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسی فورسز, پیرا فورس بنا دی, دوسری فورسز بنا دی جس کے اندر کوئی لوگ کھپت رہے ہیں, لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں تو نوکریاں دن ب دن ختم ہوتی جا رہی ہیں کیونکہ ملیں بند ہو رہی ہیں, انڈسٹری بند ہو رہی ہے, آپ کی ایکسپورٹس صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی سوائے گارمنٹس کے, اور آپ کی ایکسپورٹ ہی کہیں نہیں ہو رہی. تو اس پہ تجاویز بھی دی جاتی ہیں ان کو کہ آپ کس طرح سے اپنا سرکولر ڈیٹ کم کر سکتے ہیں, کس طرح سے آپ دیگر معاملات کر سکتے ہیں, لیکن جب توجہ نہیں ہوگی ان معاملات پہ تو پھر ان معاملات کو کیسے آگے لے جایا جا سکتا ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ ایکسٹرنلی انہوں نے بڑے اچھا مارکہ حق کر لیا, یہ ایران اور امریکہ کی جنگ جو ہے وہ رکوانے کی کوشش کی, اب پھر ایک کردار ان کا شروع ہو جائے گا دوبارہ. مجھے لگ رہا ہے کہ اس ایم او یو جو اس وقت اس کے پیج پھٹ چکا ہے اس کو جوڑنے کی کوشش کریں گے گوند لگا کر. تو لیکن انٹرنلی جو زیادہ ضرورت ہے اب توجہ دینے کی, وزیر اعظم صاحب کو بھی ابھی بیرونی دورے بند کر کے تو اندرونی طور پر دورے کرنے چاہیے. جا کر بیٹھے ایک ہفتہ بلوچستان میں, سندھ میں, KPK میں اور آزاد کشمیر میں, اور پنجاب میں تو خیر وہ ہے ہی پنجاب کے, ہر ویکینڈ پنجاب لاہور میں گزارتے ہیں اگر آ سکیں تو یہ ان کو چاہیے کہ بھائی لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کریں, لوگوں سے ملیں, بات سنیں, ان کی دادرسی کریں, جہاں پہ کوئی پرابلم ہے اس کو سالو کرنے کے لیے پولیٹیکل دیکھیں کہ ہم پولیٹیکلی کیا کر سکتے ہیں. تو یہ ان کا کام ہے اب کرنے کا. اگر یہ کریں گے تو میرے خیال ہے ٹھیک ہے. میں ٹائم میرے پاس کم ہے, نہیں کریں گے تو پھر مشکل بہتر ہوں گے. محمد علی درانی صاحب خود اہم ترین سیاسی لیڈر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیرونی خطرات اتنے نہیں ہیں جتنے اندرونی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ دیکھیں جناب, اس وقت وہ ملک جو اپنے عوام کو پہ ظلم کرتے ہیں, جو اپنے عوام کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں, ان کو سب سے بڑا خطرہ اندرونی ہی ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں ہمارا تو بال جو ہے وہ دہشت گردی میں پھنسا ہوا ہے. ہمارے جوان جو ہیں وہ جانوں کا نذرانہ دیکھ, مطلب آپ نے بلدیاتی اداروں سے لے کے فنڈ کی عوام تک کتنا رہ گیا ہے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کوئی بھی ایسی چیز جس کے نتیجے میں ملک کی معیشت سنبھل سکے اس کی طرف تو آپ توجہ نہیں دے رہے. لیکن میں آخری میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایران کے جو حالات ہیں اس کے اندر بلوچستان جو ہے وہ ایک
بہت بڑا اس کے پیچھے ایک مغرب اور مشرق کی سازش موجود ہے. اس کا مقابلہ یکجہتی سے کیا جا سکتا ہے. ہم ایک عوام کو بالکل دبا کے یا ان کی گردن دبا کے یا کون سی یکجہتی سر؟ جب اتحادی حکومت آپس میں یکجہتی نہیں ہے تو پھر اپوزیشن اور پھر عوام اور پھر دوسرے انسٹیٹیوشن پھر ادارے کہاں سے آئیں گے سر؟ بہت شکریہ. وقت ختم ہوا چاہتا ہے. دونوں مہمانوں کا شکریہ. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.